شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم سامعین اکرام اور میرے بڑے بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں اور ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال جو اس دنیا کو بنایا تو ایک مرد اور ایک عورت سے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو سجایا. ایک مرد اور ایک عورت سے کائنات کو سجانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپس میں پہچان اور تعارفات کے لیے قبیلے بنائے، گاؤں بنایا، خاندان بنایا، شہر اور محلے اور قصبے اور دیہات بنائے تاکہ اپنے آپس میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں، ایک دوسری کی رشتہ داری بنائیں. جب یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے لیے پیدا فرمایا، میرے دوستو آج کا جو دن ہے بڑا مبارک دن ہے، اور یہ قرآن کریم جو اتنا پیارا ہے، اللہ رب العزت والجلال ہمیں ایسے جھنجھوڑتا ہے جس سے ایک بچہ اپنی ماں کو سمجھاتا ہے، اسی طرح اللہ اپنی ماں کی طرح انسانوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان جو میں تمہیں پیدا کیا ہوں کس لیے پیدا کیا ہوں. اللہ آج انسان سے پوچھنا چاہتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم، ہر انسان کو اللہ پوچھنا چاہتا ہے کہ تم جو پیدا ہوئے کیوں پیدا ہوئے. قرآن کریم نے سب سے پہلا لفظ یہ فرمایا ام خلقوا من غیر شیء، کہ انسان یہ تو بتا کہ تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو. اس دنیا کے اندر جو تم آئے تو خود پیدا ہو گئے، کوئی تمہیں بنایا؟ اللہ پھر آگے فرماتا ہے ام ہم الخالقون، کہ انسان یہ تو بتا کیا تم اپنے آپ کو خود بنا لیا؟ یہ مسجد کی جو یہ دیواریں ہیں، یہ چھت ہیں، کہ یہ خود بخود بن گئی یا کسی نے اس کو بنایا؟ یہ پنکھے، یہ لائٹ، یہ خود بخود تو وجود میں نہیں آیا نا، اس کا تو کوئی بنانے والا ہے، اس کا تو کوئی تیار کرنے والا ہے، اس کا کوئی مالک ہے. تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ انسان بلاؤ کہ تم اپنے جو تمہارے وجود ہے، تم جو انسان ہو، تم انسانی شکل کے اندر ہو، تو بتاؤ تم خود نے اپنے آپ کو بنا لیا یا خود بن گئے اپنے آپ سے؟ کوئی تم کو بنانے والا نہیں. آگے پھر فرماتا ہے اللہ قرآن کریم میں پوچھتا ہے، ہم سے سوال پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ خلق السماوات والارض، اے انسان یہ تو بتا یہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ پرند، یہ چرند، یہ جانور، یہ حیوانات، یہ درخت، یہ شجر، یہ شمس و قمر، یہ آسمان و زمین، یہ تو بتا اس چیز کو کس نے پیدا کیا؟ کیا تم نے بنایا؟ اس کا کوئی اور خالق ہے؟ اللہ آج ہم سے 3 سوال کرنا چاہتا ہے، انسان سے پوچھنا چاہتا ہے کہ انسان تو بتا، یہ تینوں چیز میں تم سے آج پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ تم میرا باغی ہو چکے ہو. جس طرح ایک ماں
اپنے بیٹے سے بچھڑ جاتا ہے، ایک بیٹا اپنے ماں سے بچھڑ جاتا ہے تو بیٹے کو بلا کر کے بیٹا پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا میں نے تم کو جو پیدا کیا کس لیے پیدا کیا؟ کیا اس لیے پیدا کیا تم میرے سے بچھڑ جاؤ، میرے سے بھاگ جاؤ؟ تو اسی طرح اللہ آج ہم کو پوچھتا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء، اے میرا بندہ یہ تو بتا دے کہ تو خود پیدا ہو گیا یا کسی نے تجھ کو بنایا؟ آگے فرمایا تھا ام ہم الخالقون، اے میرا بندہ یہ بھی تو بتا دے کیا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا؟ خلق السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کے بیچ یہ ساری چیزیں، یہ نظارے جو تم کو نظر آتے ہیں کیا تم نے اس کو بنایا؟ یہ انسان سے سوال کرتا ہے، کیا ہمارے پاس اس کا جواب ہے؟ میرے دوستو ہم تو ایک تنکا بھی نہیں پیدا کر سکتے، ایک ذرات بھی نہیں پیدا کر سکتے، ہماری تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ خود چل سکے اگر اللہ ہم کو نہ چلائے تو، ہماری تو اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھ کو ہلا سکے، ہماری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ ہمارے جو پلیٹ کے اندر کھانا رکھا ہوا ہے وہ کھانا اٹھا کر کے اپنے منہ کے اندر ڈالے۔ میرے دوستو اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب تو کچھ نہیں تھا، جب تو ایک خون کا لترا تھا، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، جب میں نے تم کو اس ماں کے پیٹ سے نکال کر کے دنیا کے اندر لایا تو تم ایک گوشت کے ٹکڑے کی طرح زندہ پڑا ہوا تھا۔ جب تک تمہاری ماں تم کو نہ اٹھاتی تھی تو تمہیں اٹھنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، جب تمہاری ماں جب تمہیں دودھ نہ پلاتی تھی تو تمہیں خود کھانے کی طاقت نہیں تھی، اگر تم پاخانہ پیشاب میں پڑے رہتے تھے، اگر تمہاری ماں اس کو صاف نہ کرتی تو تم صاف کرنے کے قابل نہیں تھے۔ تو میرے بندے جب آج تمہیں میں نے جوانی عطا فرما دی، تم اس قابل ہو گئے کہ اپنے آپ چل سکو، اپنے آپ کما سکو، اپنے آپ اس دنیا کی دھرتی کے اندر رہ سکو، تو آج تم میرا باغی ہو گئے، آج مجھ سے بچھڑ گئے۔ اللہ پوچھتا ہے میرا بندہ تم مجھے سوال کا جواب تو دے دو، یہ کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ پوچھتا ہے یہ کائنات کو کس نے سجایا؟ یہ زمین و آسمان، یہ چاند سورج، یہ ستارے، یہ چمکتے ہوئے جو آپ کو نظارے نظر آ رہے ہیں، یہ میرے بندہ یہ تو بتا اس کائنات کو سجانے والا ذات کون ہے؟ تو ہے یا میں ہوں؟ میرے دوستو اللہ پھر فرماتا ہے خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، کہ میرے پیارے بندے اس کائنات کو بنانے والا بھی میں ہی ہوں، اس ستارے اور چاند اور سورج کو بنانے والا اور پیدا کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ اے میرا بندہ جب تو کچھ نہیں تھا، ایک مٹی کا ڈھیر تھا، جب تمہاری ماں کے پیٹ میں تو خون کے لوتھڑا اور گوشت کا ٹکڑا بنا ہوا تھا، 9 مہینے جو تمہاری ماں کی پیٹ میں نے زندہ رکھا وہ ذات بھی میں ہی ہوں۔ اے میرے بندہ اگر میں تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں چاہتا تو میں مار دیتا، لیکن میری یہ غیرت گوارا نہ کی، میرے رب ذوالجلال نے گوارا نہ کیا کہ میں تمہاری ماں کے پیٹ میں مار دوں۔ اے میرے بندہ جب میں نے تم کو صحیح سالم اس دنیا کے اندر لا کر کھڑا کر دیا، اس دنیا کے اندر بسا دیا، تمہارے اندر ہوش اور شعور عطا فرمایا، تمہارے اندر عقل و دانش عطا فرمائی، لیکن اے میرے بندے آج میں تمہیں جس راستے کی طرف بلاتا ہوں آج تم میرا راستہ چھوڑ کر کے غیروں کے راستے کو اختیار کر رہا ہے۔ میرا بندہ میرے سوال کا جواب دے دو۔ میرے دوستو آج اگر ہم ان 3 سوالوں کو حل نہ کیا تو ہم مرد بھی برباد ہو جائیں گے، ہماری عورتیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ ہم اسکول کے اندر ہر امتحان کے اندر فرسٹ لے کر آئیں، گولڈ میڈل حاصل کر لیں، لیکن اگر اس 3 سوال کا حل نہیں کریں تو ہم ناکام۔ ہم جب اس 3 سوال کے جواب کو ڈھونڈتے ہیں تو تلاش کرتے کرتے پھر قرآن ہم کو چیلنج کر کے آتا ہے کہ میرا بندہ تم سوال نہیں پار سکتے ہو، تم اس کا جواب نہیں دے سکتے ہو، لاؤ میں ہی جواب دے دیتا ہوں۔ قرآن کتنا خوبصورت انداز میں پھر جواب دیتا ہے اس کا۔ قرآن کریم نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسانوں اے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ تم دنیا کے اندر چیزوں کو بنا سکو، دنیا کے اندر بسا سکو،
لیکن اے انسانوں، آج میں تمہارے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو، ان کائنات کو سجانے والا میں ہوں، ان تمام چیزوں کو بسانے والا میں ہوں۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ انسان تم ایک پتا بھی نہیں بنا سکتے، ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتے۔ اے انسان، تم چاند اور سورج کو تو کیا بنا سکے، زمین کا ایک حصہ بھی نہیں تم قائم کر سکتے، یہاں تک کہ اگر تمہارے جسم کے اندر 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، 2 آنکھیں ہیں، تو یہ بھی تم نہیں بنا سکتے۔ تو میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ انسان تم کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر آج ہمیں گھمنڈ کس بات پر؟ اللہ خود فرماتا ہے کہ تم تو ایک ناپاک قطرے سے میں نے تم کو بنایا۔ تمہارے ماں اور باپ کو جب میں ایک جگہ جوڑا تو اللہ نے فرمایا کہ اس قطرے، اس ناپاک قطرے سے میں نے تم کو اس دنیا کے اندر وجود میں لایا۔ تو آج گھمنڈ کس بات کی ہے؟ آج تکبر کس بات کی ہے؟ آج تم مجھ سے بھڑک کیوں رہے ہو؟ آج تم مجھ سے بھاگ کیوں رہے ہو؟ میرے بندہ میری طرف آ جاؤ، ایک مرتبہ تو میری طرف آ جاؤ، میں بلا رہا ہوں، میں پکار رہا ہوں۔ میرا بندہ، میرا در اگر چھوڑ کر کے جاؤ گے، اگر میں اپنے در سے تمہیں دھتکار دوں گا، تو دنیا کے اندر کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے جو تمہیں اپنے در کے اندر لے لے، جو تمہیں اپنے پناہ میں لے لے۔ میرے بندے، جب تک میں تمہیں پناہ دے سکتا ہوں تو پوری دنیا تمہیں پناہ دے سکتی ہے۔ اگر میں تم کو اپنے در سے بھگا دوں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو تمہیں پناہ دے سکے۔ میرے دوستو، اللہ اگر ہم سے ناراض ہو جائے، اللہ اگر ہم سے یہ کہہ دے کہ میرا بندہ آج میں تم سے اپنا منہ پھیر لے رہا ہوں، جا تو جس کے پاس جانا چاہے تو جا جائے، بتائیے کسی بادشاہ کے پاس ہم جائیں گے، وہ بادشاہ میں پناہ دے گا؟ کہ بھاگ جا تو یہاں سے نکل لے، چل پڑ، کوئی نہیں دے گا۔ میرے دوست، میرا رب تو ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے آ کر مانگتا ہے، مجھ سے آ کر ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی جھولی پھیلاتا ہے، تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے کو ابھی نواز دوں، میرے بندے کو ابھی میں جنت کے اندر پہنچا دوں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایک نظام بنایا، ایک سسٹم بنایا، اس کے تحت میں اپنے بندوں کو اپنی جنت کے اندر داخل کراؤں گا۔ لیکن میرے دوستو، آج اللہ نے ہمیں سب چیزیں دی، کھانے کی چیزیں دی، پینے کی چیزیں دی، ہمارے اندر چلنے کی طاقت دی، ہمارے اندر بولنے کی طاقت دی، ہمارے اندر دیکھنے کی طاقت دی، ہمارے کانوں کے اندر سننے کی طاقت دی۔ ان تمام چیزوں کے باوجود آج اللہ کی نعمتوں کا ہم ناشکری کرتے ہیں۔ آج اللہ سے ہم باغی ہو گئے، آج غیروں کے طریقے پر ہم نے چلنا شروع کر دیا، آج ہم نے اپنے رب اور اپنے نبی کے دامن کو ہم نے چھوڑ دیا اور پشے پش ڈال دیا۔ میرے دوستو، ہمارا رب دین میں ہمیں 5 مرتبہ پکارتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آ جاؤ، میرا بندہ میرے گود میں آ جاؤ، میں تمہیں اپنے آغوش میں لے لوں گا، میں اپنے سینے سے تمہیں چمٹا لوں گا۔ میرے بندہ ایک مرتبہ آ کے تو مجھے دیکھ لو۔ میرے دوستو، مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو اپنے گھر کے اندر نوکر رکھیں، ایک چھوٹی سی مثال، اگر ایک نوکر رکھے ہم گھر کے اندر اور اس نوکر کو ہم آواز دیں کہ فلاں آدمی میرے پاس آ جاؤ، مثال کے طور پر اس کا نام ہے عبداللہ، کہیں کہ اے عبداللہ میرے پاس آؤ، کام ہے، لیکن وہ عبداللہ دور میں بیٹھا ہے، ہماری بات کا جواب نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ بلایا، کوئی بات نہیں، دوسری مرتبہ پھر ہم نے بلایا کہ اے عبداللہ ادھر آ جا بھائی، تمہارا کام ہے، مجھ سے کوئی کام لینا ہے، لیکن وہ دوسری مرتبہ بھی ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، چپ چاپ بیٹھا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ ہم نے اس نوکر کو پکارا کہ عبداللہ میرے پاس آ جا، میرے کچھ کام ہے، اس کر کے پھر تو چلا جانا، لیکن وہ نوکر تیسری مرتبہ بھی ہمارا جواب نہیں دیتا۔ چوتھی مرتبہ ہم نے پھر بلایا، پھر بھی وہ ہمارا جواب نہیں دیتا۔ 5ویں مرتبہ ہم نے اس نوکر کو بلایا، لیکن 5 دفعہ بھی میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہاں یا ہوں یا چاند ہوں کچھ نہیں کر رہا۔ تو آپ بتائیں ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا اس کے ساتھ؟ ہمارا اور آپ کا کیا رویہ ہوگا ان کے ساتھ؟ کیا ہم اس نوکر کو اپنی نوکری میں رکھیں گے؟ کیا ہم اس نوکر کو برداشت کریں گے جو 5 مرتبہ آواز دینے کے بعد ہماری آواز کا ایک بھی جواب نہ دے؟ تو کیا ہم اس نوکر کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے، بلکہ اس نوکر کی گردن کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ یہ دروازہ ہے، پتلی گلی، چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ اور اپنا راستہ پھینک لیں۔
یہی کہیں گے. ہم کہیں گے کہ تمہاری ضرورت نہیں، میں تمہیں بار بار بلا رہا ہوں، 5 مرتبہ تم نے آواز دی لیکن تم نے میری ایک بھی آواز کا جواب نہیں دیا. میرے دوستو، ہم اس نوکر کو تو 5 مرتبہ بلانے سے نکال سکتے ہیں، لیکن میرا رب اور آپ سب کا رب اللہ نے ہمیں ہر وقت 5 دفعہ بلاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے حی علی الصلاۃ، اے میرے بندے آ جا میرے پاس، میرے آغوش میں آ جا. پھر بلاتا ہے، ہر ٹائم 2 مرتبہ بلاتا اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. اے میرے پیارے بندے، اے میرے لاڈلے بندے، اے میری بندیوں، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے دربار میں، آ جاؤ میرے آغوش میں آ جاؤ. میں تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں گا، میں اپنے آغوش میں تمہیں جواب دوں گا. میرے دوستو، میرا رب ہمیں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کر کے پکارتا ہے اور آگے فرماتا ہے کہ میرا بندہ اگر تو میرے دربار میں آ جاتا ہے، میرے آغوش میں آ جاتا ہے، میرے گھر پہ آ جاتا ہے تو میرا بندہ سن لے، حی علی الفلاح، میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا، میں تمہیں مایوسی کی حالت میں نہیں لوٹاؤں گا. اے میرا بندہ، میں تیری جھولیوں کو بھر دوں گا، تیری آرزو کو پورا کر دوں گا، تیری تمناؤں کو پورا کر دوں گا. اے میرے بندہ اور میری بندیوں، ایک مرتبہ تو میرے آغوش میں آ کر کے دیکھ لے، ایک مرتبہ تو میرے سامنے اپنے سر کو جھکا کر کے دیکھ لے، ایک مرتبہ تو میرے سامنے اپنی جھولیاں پھیلا کر کو دیکھ لے. اے میرا بندہ، میری بندی، میں تجھے رحم اور کریم پاؤں گا اور تو مجھے بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. میرے دوستو، ہمارا رب دن میں ہمیں 5 مرتبہ 2 دفعہ بلاتے ہیں. حی علی الصلاۃ، آ جا میرے بندہ، آ جا میری بندی، میرے دربار میں آ جا. کم سے کم 1 مرتبہ سجدہ تو کر لے، اپنی پیشانی کو ٹیک لے، اپنے ماتھے کو زمین پر رگڑ لے، اس لیے کہ یہ ماتھا جو میں نے دیا ہے یہ میری نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے 1 مرتبہ مجھے سجدہ تو کر لے. یہ ہاتھ میں نے تمہیں دی ہے، اس ہاتھ کو کم سے کم میرے پاس 1 مرتبہ پھیلا کر تم مانگ تو لے، مجھ سے طلب تو کر لے. اے میرا بندہ، میں تیری جھولی کو پھڑ دوں گا، تیری پیشانی کو چمکتا ہوا ستارہ بنا دوں گا. میرے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم اس ماتھے کو جھومر کے ذریعے سجاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس پیشانی کو تم سجدے سے سجا لو، دیکھو میں تمہاری پیشانی کو کیسے چمکتا ہوا بنا لوں. اللہ فرماتا ہے میرے بندے اور میری بندی دونوں آ جاؤ میرے آغوش میں تمہیں اپنے ہاتھ میں لے لوں گا. میرے دوستو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اس آیت کے اندر اللہ جھنجھوڑتا ہے، اللہ پکارتا ہے، جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹیوں کو بلا کر کے سمجھاتی ہے. اگر ہمارا ایک بیٹا یا ہماری ایک بیٹی ہم سے ناراض ہو کر بھاگ جائے، ہم سے بدک جائے، وہ نافرمان ہو جائے، تو ہمارے ماں باپ ہم کو کیا کہیں گے کہ میرا بیٹا، میں نے تمہیں جو جنا 9 مہینے جو میں تمہارے پیٹ میں رکھ کر، اپنے پیٹ میں رکھ کر تکلیفوں کو برداشت کیا، آج میں اس دین کو دیکھنے کے لیے برداشت کیا کہ تم مجھ سے میرا ہی باغی ہو جائے، میرا ہی نافرمان ہو جائے، میرے ہی خلاف تو کھڑے ہو جائے. تو ہمارے ماں ہم سے چکار پوچھ کر کے کہے گی، ہم سے پکارے گی کہ اے میرے بندی، اے میرے بیٹا، اے میری بیٹی، میرے جھولی میں آ جا، میرے آغوش میں آ جا، میرے بنٹے، جو بھی تو نے غلطی کیا میں معاف فرما دوں گا. میرے دوستو، ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اگر ماں کے 100 ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو ان کے ہر ٹکڑے سے اپنی اولاد کی محبت کی آواز آئے گی کہ میرا بیٹا میرے پاس آ جا، اے میری بیٹی میرے پاس آ جا، میں تمہیں اپنی جھولی میں سمیٹ لوں گا. چاہے بیٹا کتنا ہی بڑا ہو جائے، چاہے بیٹی کتنا ہی بڑی ہو جائے، لیکن ماں کو اللہ نے وہ دل دیا ہے، ماں کو اللہ نے وہ جگر دیا ہے، کتنا ہی نافرمان ہو جائے، 1 مرتبہ بیٹا یا بیٹی جا کر ماں کو یہ کہہ دے، ماں مجھے معاف فرما دے، تو ماں کا دل ایسا ابھر آتا ہے کہ فوراً اپنے آغوش میں لے لیتی اور کلیجے سے لگا لیتی. جب ماں کا اتنا پیار ہو سکتا ہے تو میرا رب جو ہے وہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے. تو ہمارا رب، جب ہم اس رب سے باغی ہو گئے تو ہمارا رب روزانہ پکارتا ہے، میرا بندہ 1 مرتبہ آ جا، اے میرا بندہ 1 مرتبہ میرے دربار میں آ جا، میں تمہیں اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، میں اپنے سینے سے لگا لوں گا. میرے بندہ تم اس سے مانگ کے تو دیکھ لے. آگے کیا فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم
الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ میرے بندہ او میری بندی، کیا میں نے تمہیں اپنی شکل صورت اتنی خوبصورت جو پیدا کیا اس لیے پیدا کیا کہ تم میرے باغی ہو جاؤ، مجھ سے بچھڑ جاؤ، میرے راستے کو چھوڑ دو؟ میں نے تمہیں کہا کہ میرے سامنے آ کر اپنی پیشانی کو رکھ لو، اور تم نے کیا کیا؟ غیروں کو خوش کرنے کے لیے مسجد سے بھاگ گئے، میرے گھر سے بھاگ گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میری بندی آ جاؤ، میں تمہیں معاف فرما دوں گا، چاہے تم جتنے بھی گناہ گار ہو جاؤ، جتنے بھی پاپی ہو جاؤ، اگر 70 سال بھی 100 سال بھی اگر تم گناہ کیے ہو، ایک مرتبہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہہ دو اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دو۔ اللہ فرماتا ہے تیرے ایک لفظ کی وجہ سے میں تیرے سارے گناہوں کا ایسے معاف کروں گا جیسا کہ تم نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ میرے دوستو، ہمارا رب اتنا کریم ہے، ہمارا رب اتنا رحیم ہے کہ ہم کو تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھ لے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی رحیم اور کریم نہیں ہو سکتا۔ ایک واقعہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، جب ان کی قوم نے ان سے غداری کی، حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی قوم نے بہت ستایا، بہت مارا، بہت پیٹا، تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے بیزار ہو گئے، اپنی قوم سے مایوس ہو گئے اور کہا میرے رب مجھے کون سے لوگوں کے سامنے تو نے سپرد کریا؟ یا اللہ میں تجھے تیرے دین کی طرف ان کو بلاتا ہوں، تیرے دین کی طرف، تیرے کلمے کی طرف ان کو بلاتا ہوں، لیکن یہ مجھے پتھر برسا رہے ہیں، یہ مجھے مار رہے ہیں، یا اللہ تجھے ان کو ہلاک و برباد کر دے۔ میرے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بد دعا کر کے اس گاؤں سے نکل جاتے ہیں، اور گاؤں سے جب نکل جاتے ہیں تو ایک کشتی پر سوار ہوتے ہیں۔ اس کا پورا واقعہ نہیں، بس میں اصل چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ کشتی پر سوار ہو گیا، وہ کشتی جب سمندر کے بیچوں بیچ پہنچتی ہے، وہ بھنور میں پہنچتے کھڑی ہو جاتی ہے کشتی، نہ آگے بڑھتی نہ پیچھے بڑھتی، بالکل سامنے کھڑی رہتی۔ اب وہ جو ملاح ہے، جو ناؤ چلانے والا، جو کشتی چلانے والا ہے، وہ فرماتا ہے کہ کوئی ضرور اپنے آقا کا نافرمان اس کشتی پر سوار ہے، کوئی ضرور اپنے بادشاہ کا نافرمان اس کشتی پر آج نافرمانی کر کے آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کشتی نہ آگے بڑھ رہی نہ پیچھے ہو رہی ہے۔ اس لیے بتائیے وہ کون ہے جو اپنے آقا کا نافرمانی کر کے آیا ہے؟ وہ معافی مانگ لے تاکہ یہ کشتی ہماری کنارے کو لگ جائے، اپنی کنارے کو اپنی بھنور سے نکل جائے۔ تو کوئی آواز نہیں آ رہی کشتی کے اندر، جتنے آدمی تھے سب خاموش۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی اپنے آقا کا نافرمان ہوں، میں ہی اپنے بادشاہ سے آج نافرمانی کر کے آیا۔ تو اس ملاح نے کہا، اس کشتی چلانے والے نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ایک پیغمبر ہیں، آپ ایک برگزیدہ نبی ہیں، آپ کیسے اپنے آقا کے، اپنے غلام کی نافرمانی کر سکتے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں آج اپنے آقا کی نافرمانی کر کے آیا ہوں۔ تو اس نے قرآن اندازی کی، تو قرآن اندازی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، لیکن اس ملاح کو، اس کشتی چلانے والوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کیسے نافرمانی کر سکتے۔ جب تیسری مرتبہ قرآن اندازی کے اندر اسی کا نام نکل آیا تو حضرت یونس علیہ السلام خود بخود کشتی سے چھلانگ لگائی اور سمندر کے اندر گر گئے، گوتا لگا دیا۔ تو اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی، یہ میرا بندہ جو یونس آ رہا ہے سمندر کے بیچ، فوراً تم اس کو اپنے پیٹ میں لے لینا اور ان کو اپنا لقمہ مت بنانا، ان کو حفاظت سے رکھنا، ان کو کوئی خروش بھی نہ آئے۔ اگر تم نے ان کے اپنی دانت کی ایک خروش بھی اگر تم نے اس کو پہنچائی تو کل قیامت کے دن مچھلی میں تمہیں جہنم کے اندر پھینک دوں گا۔ اس لیے میرا نبی ہے، اس کو تم اپنے آغوش میں لو، اپنی حفاظت میں لے لو، یہ جب تک میں کہوں گا تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تو چلے گئے، اب سے ایک سمندر کی گہرائی کے اندر اندھیری، ایک مچھلی کے پیٹ کی اندھیری۔ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میں نے کون سا گناہ کر دیا، اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجیے، اللہ میں نے اپنے قوم کو تو بد دعا کر کے آ گیا، اللہ میری معاف فرما دیجیے۔ حضرت یونس علیہ السلام دعا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
کہ اللہ مجھے سمندر کے اندھیرے سے بچا لیجئے، یا اللہ یہ مچھلی کے پیٹ میں جو میرے اندھیری ہے میرے لیے، یا اللہ اس سے مجھے نجات دے دیجئے، یا اللہ مجھے راحت عطا فرمائیے، یا اللہ مجھے سکون عطا فرمائیے۔ میرے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر کے باہر کنارے پر لا کھڑا کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل گئے تو حضرت یونس علیہ السلام کو یہ خیال ہوا، میں نے تو اپنے قوم کے لیے بد دعا کی تھی، وہ قوم تو ہلاک و برباد ہو گئی ہے، شاید وہ قوم تو تباہ ہو گئی ہے، اس قوم کا کوئی نام و نشان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب نبی بد دعا کرتے تھے تو وہ قوم ہلاک و برباد ہو جائے۔ جیسے کہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام نے بد دعا کی تو ان کے قوم کو اللہ نے ایسی عذاب کے اندر بد دعا کی کہ وہاں کی زمین نام و نشان تک مٹا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے بد دعا کی تو اللہ نے زمین کو آسمان تک اٹھایا، پھر آسمان سے زمین کو پٹک دیا اور زمین کے اتنے گہرائی تک اس قوم کو پہنچا دیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک یہ زمین ایسی دھستی رہے گی۔ اور جب ایک مرتبہ ہمارے نبی اس کھنڈرات سے گزر رہے تو صحابہ کو کہا، یہی قوم لوط کی بستی ہے جس کو اللہ نے زمین کے اندر گھسایا، اور وہاں کی جو پانی ہے بالکل کالی ہے، تلوٹی پانی، بالکل کالا پن اس پانی کے اندر۔ ہمارے نبی نے کہا کہ جلد سے جلد اس زمین سے باہر نکل جاؤ، کہیں اللہ کا عذاب ہم پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ تو یوں ہی حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ ہماری قوم تو تباہ ہو گئی ہوگی، برباد ہو گئی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے تو اللہ نے کہا کہ یونس جاؤ، تم اپنی قوم کے پاس چلا جاؤ، اس لیے کہ تمہارے قوم نے مجھ سے توبہ کر لی، مجھ سے صلح کر لی۔ حضرت یونس علیہ السلام راستے میں چل رہے تھے، چلتے چلتے ایک کمار سمجھتے ہیں نا، جو گھڑا اور مٹکا جو بناتا ہے، وہ اپنی مٹی کا گھڑا اور مٹکا بنا رہا تھا، آگ کی بھٹی میں وہ اس کو پکا رہا تھا اور تیار کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو فرمایا کہ اے یونس، یہ جو گھڑا بنانے والا ہے، یہ جو مٹکا بنانے والا ہے، ان کے پاس جاؤ اور ان کو کہو کہ ایک مٹکا توڑ دے۔ اللہ نے فرمایا کہ یونس، اس گھڑا بنانے، اس مٹکے بنانے والے کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر کہو کہ اپنا ایک مٹکا جو تو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو سینچا ہے، خوبصورت انداز میں ڈالا ہے، پھر اس کے سانچے کو تیار کیا، پھر بنایا، اس کو توڑ دے۔ چنانچہ اللہ کا حکم تھا، حضرت یونس علیہ السلام اس مٹکے بنانے والے کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ایک مٹکا تو توڑ کے دکھا دے، مجھے ایک مٹکا توڑ دے میرے سامنے۔ تو اس گھڑا اور مٹکا بنانے والے نے کہا کہ اے آدمی، اے اجنبی شخص، جس مٹکے کو میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا، جس کو میں نے خوبصورت انداز میں بنایا، جس کے سانچے کو میں نے پہلے تیار کیا، پھر اس کو آگ کی بھٹی میں سلگایا، پھر اس کو جب یہ تیار ہو کر سامنے کھڑی ہے تو کہہ رہا ہے اس کو توڑ دیں؟ میں اپنے گھڑے کو تو بالکل نہیں توڑ سکتا، اس لیے کہ خود میں اس کو بنایا اور میں کیوں توڑوں؟ اس کے اندر کوئی نقص نہیں تو میں توڑوں کیوں؟ تو حضرت یونس علیہ السلام اب اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اس مٹکے والے کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ایک مٹکا توڑ دے، لیکن وہ مٹکا توڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ تو منع کر رہا ہے کہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ جس مٹکے کو، جس گھڑے کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے اس کا سانچہ تیار کیا، خوبصورت شکل میں ڈھالا، میں اس کو کیوں توڑوں؟ تو اللہ کا جواب سنیے، اللہ کہتا ہے کہ میرے نبی، اے میرے پیغمبر، جس انسان کو، جس بندے اور بندیوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے سینچا، اپنے ہاتھ سے میں نے خوبصورت انداز میں بنایا، خلق الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو خوبصورت اور احسن اور جمیل بنایا، حسین و جمیل بنایا، آج تو میرے اس انسان کو مروانے کی بد دعا کر رہا ہے، آج تو چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو ہلاک و برباد کر دوں، میں اپنے بندوں کو تباہ کر دوں، جب ایک مٹکا مٹی بنا، مٹی کا جو مٹکا اس کو توڑنے کے لیے تیار نہیں تو میں اپنے بندوں کو کیوں ہلاک کروں؟ میرے دوستو سوچیے، میرا رب کتنا کریم ہے، میرا رب کتنا رحیم ہے،
فرمایا کہ اے یونس آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، آج میرے بندے نے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی۔ اے یونس جب تم اس سے بد دعا کر کے نکلے تھے میں اپنا عذاب نازل کرنے والا ہی تھا کہ میرے بندے نے میرے عذاب کے ڈر سے، میرے خوف، میری دہشت نے میرے بندے کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا، میرے بندے کے دلوں کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ اس نے میرے بندے نے اکٹھے ہو کر میرے دربار میں آ کر فریاد کی، اے میرا رب، اے میرے کریم، ہم سے گناہ ہو گیا، ہم نے آپ کے نبیوں کو ستایا، ہم نے آپ کے پیغمبروں کو رلایا، ہم نے آپ کے پیغمبروں پر پتھر برسایا۔ یا اللہ آج میں آپ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لیا، اے میرے رب اب ہم سے جو غلطی ہو گئی، لیکن آج اسی وقت میں آپ سے صلح کرتا ہوں اور آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اے رب ہمارے گناہوں کی بخشش کرا دیجئے، ہمارے گناہوں کی معافی کا اعلان کرا دیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یونس جب میرے بندوں نے مجھ سے یہ فریاد کی، مجھ سے یہ آہو جاری کی، تو میری کبریائی کو جوش میں آیا اور میرے رب کریم ہونے کے لیے میں رحم ہو گیا اور میں نے اپنے بندوں کو معاف فرما دیا اور میں نے اپنے بندے کی بستی کو پھر دوبارہ آباد کرا دیا۔ میرے دوستو سوچو اللہ ہم سے کتنا رحیم ہے کہ اتنی نافرمانی کے باوجود بھی اللہ ہم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک مرتبہ ہم اپنے رب سے اگر معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ ہماری ساری گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو ایک آدمی سے جب ہم یو پی کے اندر تھے، بجنور کے اندر، تو ایک آدمی سے ہماری ملاقات ہوئی تو مسجد میں آیا تو اس نے کہا کہ حضرت میں آج مسجد میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ تو ہم نے سوچا کہ شاید یہ اس مسجد میں پہلی مرتبہ آیا۔ میں کہا کہ بھائی اس مسجد میں پہلی مرتبہ آپ آئے ہیں، اور ان کی عمر کتنی ہو رہی تھی معلوم ہے؟ 35 یا 40 کے بیچ، اسی درمیان اس کی عمر تھی۔ میں کہا اس مسجد میں آپ پہلی مرتبہ آئے ہوں گے؟ اس نے کہا کہ نہیں حضرت ہم نے نماز پڑھنے کے لیے آج پہلی مرتبہ آیا، ہم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی نماز نہیں پڑھی۔ میں سوچا 5 وقت کی نماز نہیں پڑھا۔ میں کہا جمعے کی نماز تو پڑھی ہوگی، ہفتے میں 1 مرتبہ آتا ہے۔ حضرت جمعے کی بھی نہیں پڑھی۔ میں نے کہا کہ عید اور بقرعید کی؟ کہا کہ عید اور بقرعید کی بھی نہیں پڑھی، میری 35 اور 40 سال عمر ہو گئی، میں نے کبھی مسجد کے اندر قدم نہیں رکھا، آج پہلی دفعہ میں نے مسجد کے اندر قدم رکھا۔